السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے مسجد اقصی اور فلسطین کے موضوع پر۔ تو ناظرین گرامی، فلسطین وہ ارض مقدسہ ہے کہ اس کو انبیاء کرام کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ وہ ارض مقدسہ ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کو امامت کی اور امام الانبیاء کا لقب حاصل پایا، اور یہ وہ ارض مقدسہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور آج مسلمانوں کا قبلہ اول جو کہ مسلمانوں کی عظمت کا گواہ ہے، آج وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم کی پہاڑ توڑی گئی، بلکہ یہ صدیوں سے اسرائیل کے ظلم سے شکار ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، تاریخ 3 موضوعات پر بحث کرتے ہیں۔ ایک ہے مسجد اقصی کی تعمیر، مسجد اقصی کی فتوحات، اور مسجد اقصی کے بارے میں صلیبی جنگیں۔ تو تاریخ مسلم لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق مسجد اقصی اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اور تاریخ مسلم لکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام معراج کو جاتے ہوئے جب بیت المقدس پہنچے تو 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور پھر حکم الہی کے مطابق مکہ مکرمہ کو قبلہ بنایا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ عیسائیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا گیا۔ تو دیکھیے یہاں پہلا قبضہ تھا غالباً، تو مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں پھر سے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی، اور اس کی خلافت کی 3 سال پورے نہیں ہوئے، لیکن بڑے بڑے ممالک فتح ہو چکے تھے۔ بہرحال جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک یہودی نے غالباً اپنی مذہبی بنا پر اس کو پہچان لیا تھا، اور وہ بولا کہ اے فاروق، تم ہی بیت المقدس کی فاتح ہو۔ تو دیکھیں یہاں بھی ایک یہودی نے اپنی مذہبی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا تھا کہ یہ فاتح بیت المقدس کا فاتح ہے۔ دیکھیے یہاں تاریخ جو ہے بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن ہم اسی وجہ سے شارٹ کٹ بیان کرتے ہیں۔ تو 1199 عیسوی میں پہلی جنگ صلیبی کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا گیا، اور 70,000 مسلمانوں کو شہید کیے گئے۔ اور 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے فارغ کر دیا گیا اور دوبارہ تعمیر کی گئی۔ لیکن ناظرین گرامی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت قربانیاں پیش کی گئی تھی مسجد اقصی کے لیے، اپنی بہادری، اپنی شجاعت کو اس کو دکھا کر مسجد اقصی کو فتح کیا گیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین کی ایک اپنی تاریخ ہے، انشاءاللہ اگر دوبارہ موقع ملے تو ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریز نے 1917 عیسوی میں مسجد اقصی اور فلسطین کو قبضہ کر کے یہود کو اس کو آباد کرنے کی عام اجازت دے دی، اور یہود نے کیا ایک سازش کے بنیاد پر مسجد اقصی اور فلسطین کو قبضہ کر لیا گیا۔ سازش کیا تھی؟ سازش یہ تھی کہ 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دانڈی سے کام لیتے ہوئے یہود یعنی مسجد فلسطین کو یہود اور عربوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو یہ اس سازش کے بنیاد پر یہود پھر سے مسجد اقصی اور فلسطین پر قابض بن گئے۔ اور 2018 کی بات ہے، اس سال بھی اسرائیل نے ظلم میں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا۔ تقریباً 300 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے تھے،
لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ قصور اپنوں کا بھی ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ قصور اپنوں کا بھی ہے، کیونکہ اگر دنیا کے تمام مسلم ممالک اس معاملے میں یکجا ہونا چاہیے تھا، اس معاملے میں تمام مسلم ممالک کو اس معاملے میں یکجا ہونا چاہیے تھا، اور اقوام متحدہ کو اس پر ہونے والے ظلم کے خلاف جھنجھوڑنا چاہیے تھا، لیکن افسوس میرے بھائیوں، فلسطینیوں کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ محبت کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر امام الانبیاء کا لقب پایا۔ تو ناظرین گرامی، شاعر کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ تیری حرمت کے ہم وارث نہیں، ہم تو بس انس و بہانہ جانتے ہیں موت پر، ہم ہیں متروک زماں، ہم در بدر، ہم بے اثر، تارک قرا زمیں پر بوجھ ہیں ہم بے بسر، تیری حرمت کے امی عمر و صلاح الدین تھے، جن کے نظر سے پگھلتے تھے بتان آزری۔ والسلام۔